جس پارٹی کے ابتدا نام لینے سے پہلے آپ کہتے ہیں کرپشن اور نام لینے کے بعد کہتے ہیں کرپشن، وہ الزام لگا رہی ہے کرپشن کا، میں نہیں لگا رہی. دیکھیں الحمدللہ میں نہیں لگا رہی، ووٹر سپورٹر لگا رہے ہیں. چلیے دو تین باتیں مجھے مختصر سی کرنے دیں. دیکھیے ایک تو بات یہ کہ ایم کیو ایم سے یہ مطالبہ کرنا درست اس لیے نہیں ہے. دیکھیے ڈبل رول ادا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے نا، ایک جگہ حکومت میں ہوں ایک جگہ یہاں، تو یہ ان سے آپ یہ کہیں کہ یہ صفائی کروائیں، ان کا یہ کام نہیں بنتا. بھائی اس کا نام بتا دینا، اس آدمی کا نام مجھے بتا دینا جس سے مجھے پوچھنا ہے. اس کا نام ہے مرتضی وہاب، جو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کراچی کے چیئرمین ہیں. اس کا نام ہے سندھ حکومت جس کے وزیر بلدیات ہیں. اس کا نام ہے سندھ حکومت پیپلز پارٹی جس کے مراد علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ ہیں، جن کے پاس تمام اختیارات ہیں، تمام پیسہ ہے، جن کے پاس اس سال کا بجٹ 3,500 ارب روپے کا ہے، اور جن کے ذمہ سارے کام ہیں، اور جو ٹاؤنز کو بجٹ نہیں دے رہے، جو ٹاؤنز کو بجٹ نہیں دے رہے، جو یو سی کو بجٹ نہیں دے رہے، جس کی وجہ سے کراچی میں کام نہیں ہو رہا، خود بھی کام نہیں کر رہے، دوسروں کو بھی کام نہیں کرنے دے رہے. تو بھائی جس کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے ذمہ داری انہوں نے لی ہے، پیسہ ان کے پاس ہے، اختیارات ان کے پاس ہیں، کام اگلے کریں. الیکشن میں وہ کہہ رہی ہے بلدیاتی الیکشن میں 100% ریجیکٹ ہونے یہ تو جا رہے ہیں. دیکھیں بیچاری مذاق کر رہی ہیں. مذاق نہیں ہے، سیریس بات ہوئی ہے، کوئی مذاق کا شو چل رہا ہے. نہیں مذاق ہی ہے، یہ مذاق کر رہی ہیں. ظاہر ہے ان کو پتا ہے کہ ان کو اس الیکشن میں کتنے ووٹ. دیکھیں پیپلز پارٹی ان کا اچھا ایک کام کر لیں، مرتضی وہاب صاحب جو بھی کراچی کے نمائندے ہیں نا، وہ جو پوسٹ ڈالتے ہیں اس کے نیچے جا کے ذرا دیکھیے کیا حال ہوتا ہے. آپ ہی کے لوگ اس میں جا کے نیچے لکھ دیتے ہیں. ہمارے لوگوں کے پاس اتنا ٹائم تھوڑی ہے. ارے سر چھوڑ دیں، کس کی سوشل میڈیا کے پاس کتنا ٹائم ہے مجھ سے پوچھیں. کراچی کے کس کی سوشل میڈیا کتنی بڑی بریگیڈ ہے یہ مجھ سے پوچھیں. یہ چھوڑ دیں آپ اعجاز صاحب، یہ چھوڑ دیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور جماعت اسلامی جو ہے نا، جماعت اسلامی میں کہہ رہی ہوں ثنا، ایسا کرتے ہیں کہ ایک دن نا مرتضی وہاب صاحب سے کہتے ہیں کہ وہ آپ کو اپنے ساتھ شہر میں لے چلے، جو جوڈکشن اس کی تو ہمت ہی نہیں ہے ان کے اندر کہ وہ ساتھ بٹھائیں. وہاں ہم نے کام کیا، وہاں ہم نے کام کیا. اچھا میں یہ بات کہہ دوں آن ریکارڈ کہ سعدیہ تھینک یو ویری مچ فار دس آفر، لیکن میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب کو جب بھی میں نے پروگرام کے لیے مدعو کیا وہ آئے ضرور ہے صاحب صاحب، اور انہوں نے آ کر کلیریفیکیشن دی ہے شدید بارشوں میں، جب ان پر کڑی تنقید آپ کے لوگ کر رہے تھے اور ہمارے بھائی ایم کے والے بھی کر رہے تھے، لیکن جو صحیح گلشن ٹاؤن، جناح ٹاؤن، حالانکہ ان کو معافی مانگنی چاہیے ہر جگہ جا کر. ارے سعدیہ اگر میں نے ٹاؤنز کے اوپر پروگرام شروع کیے نا تو میرا کئی گھنٹے نکل جائیں گے. لیکن اعجاز صاحب حقیقت بات یہ ہے کہ دیکھیں شہر میں اس وقت جو لوگ ہیں وہ پریشان ہیں. دیکھو بیماریاں ہیں، تعفن، پورے شہر میں سمیل آ رہی ہے، یعنی وداؤٹ ماسک میں گھر سے نہیں نکل سکتی. ٹھیک ہے، آپ مجھے صرف یہ فرما دیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی کو اسٹرینتھنائز کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ اگر وہ کام جہاں سے ان سے جو کام آنکھوں سے ان کی اوجھل ہے، کم از کم آپ اس کی نشاندہی کرتے رہے اور ان کو کہیں کہ برائے مہربانی ادھر کچھ نظر کرم فرمائیے. اسٹرینتھنائز کر دیں آپ. جی سب سے پہلے تو میں سیب بھائی کو ایک جملے میں جواب دوں کہ سیب بھائی جو 5 سال پہلے جماعت اسلامی جواب دیا کرتی تھی، ہمیں مشورہ دیا کرتی تھی کہ اختیارات نہیں ہیں تو ریزائن کر دیں. سر ریزائن کر دیں پلیز، جائیں کراچی کی جان چھوڑیں. سب سے پہلے تو آپ کا مشورہ آپ کو، میں الگ سے نہیں دے رہا، ریزائن کر دیں. جو اختیارات نہیں ہیں مجھے کمپلیٹ کرنے دیں، وائنڈ اپ کر دیں. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں ایک پیسے کی امید نہیں ہے، جماعت اسلامی کو امید تھی، اس لیے انہوں نے 2023 میں الیکشن لڑا ہے بوگس حلقہ بندیوں کے اوپر. ہمیں 1% کی امید نہیں ہے. لیکن اس کے برعکس دیکھیں ہم پاکستان کی تعمیری ترقی کے لیے بات کرتے ہیں. چھوڑ کے بھاگنا نہیں چاہیے، ایم کیو میدان چھوڑ کر بھاگی تھی. تو آپ نے 53 یوسیوں کا اضافہ کیوں کیا تھا؟ 53 یوسیوں کا اضافہ کیوں کیا تھا؟ اگر ہم میدان، مجھے بات تو مکمل کرنے دیں. 53 یوسیوں کا اضافہ کیوں کیا تھا آپ نے؟ یہ تو بتا دیں. ہائے رے شہر کراچی، جب آپ پر بات ہوتی ہے شہر پر یہی حال ہوتا ہے. سیف الدین ایڈوکیٹ تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. شکریہ. میری خواہش اور دعا ہے کہ کم از کم سندھ حکومت سے ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے کہ وہ ڈیلیور کریں گے. لیکن اپوزیشن جس طرح سے آواز اٹھا رہی ہے اس پر ان کو بھی سلام ہے کہ شہر کی بہتری کے لیے یقینی طور پر نشاندہی کرتے رہیں گے تو ہی چیزیں بہتر ہوں گی.